خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ و احمد المجتبیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفعوا فلتؤجروا ولیقض اللہ علی لسان نبیہ ما شاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 5ویں پارے سے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کا ذکر فرمایا ہے جس عمل کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر وہ عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس عمل کے 2 پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ 2 طرفہ ہے. اگر اس عمل کو صحیح مقصد کے تحت اور صحیح طریقے کے مطابق کیا جائے تو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس عمل کو صحیح مقصد کے لیے نہ کیا جائے، غلط مقصد کے لیے کیا جائے، یا مقصد تو صحیح ہو لیکن طریقہ صحیح نہ ہو، تو پھر اس عمل کے کرنے والے کے لیے وہ عمل باعث وبال بنتا ہے. اور وہ عمل ہے سفارش کا عمل. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، کہ جو آدمی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. یعنی اس کام جس کے لیے اس نے سفارش کی ہے، اور چونکہ اس نے ایک مسلمان آدمی کی مدد کی ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی رسائی کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پر اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو آدمی بری سفارش کرے گا، کسی نااہل آدمی کے لیے سفارش کرے گا یا کسی اہل آدمی کے لیے غلط طریقے سے سفارش کرے گا تو اس آدمی کو اس میں سے حصہ ملے گا. یعنی وہ آدمی جس کے لیے اس نے غلط کام کیا ہے اس غلط کام میں سے اس کو بھی گناہ کا حصہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مقیت کے علماء کرام نے 3 معنی بیان فرمائے ہیں. ایک مقیت کا معنی ہے مقتدر، قادر. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کی پر بھی ثواب دے سکتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کی پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرما سکتا ہے. اللہ ایسا قادر ہے. دوسرا معنی کیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے اور کسی کی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اور تیسرا معنی کیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو روزی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ایک چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی روزی پہنچاتا ہے. اور بڑی سے بڑی مچھلی اور بڑی سے بڑا جاندار بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی روزی پہنچاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. یہ مقیت کے 3 معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ سفارش اگر اچھی ہوگی تو کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور اگر سفارش بری ہوگی تو کرنے والے کی پر وبال بنے گی. اچھی سفارش کون سی ہے؟ اچھی سفارش یہ ہے کہ کسی آدمی کا جائز کام ہے، اس کا حق بنتا ہے
اور وہ اپنے حق کے لیے طالب ہے کہ اس کا حق اس کو مل جائے، لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے، اپنی بات کو صحیح طریقے سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے حق سے محروم ہو رہا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس کو بات کرنے کا اچھا سلیقہ اور ڈھنگ آتا ہے، وہ اس کی بات آگے اچھے طریقے سے پہنچا دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو حق مل جاتا ہے، یہ اچھی سفارش ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے اندر بات کرنے کا سلیقہ تو ہے، لیکن جس آدمی کے پاس اس کا کام ہے اس آدمی تک اس کی رسائی نہیں ہے، اور ایک دوسرا آدمی ایسا ہے کہ جس کی اس تک رسائی ہے اور وہ اس تک پہنچ کر اس کا پیغام پہنچا دیتا ہے، اس کے بارے میں سفارش کر دیتا ہے کہ یا فلاں آدمی کا حق بنتا ہے اور آپ کے اختیار میں ہے، آپ اسے حق دے سکتے ہیں، تو اگر آپ دے دیں تو آپ کا بھلا ہوگا، اور وہ آدمی اس کا بات مان لیتا ہے تو اس سفارش کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سفارش کرنے کے نتیجے میں جس سے سفارش کی ہے اس نے اس سفارش کرنے والے کی سفارش کو قبول نہ کیا ہو، تب بھی سفارش کرنے والے کو سفارش کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کوشش اور محنت کی ہے۔ یہ ہے شفاعت حسنہ، جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے سفارش کرنا، کسی حقدار آدمی کے لیے آواز بلند کرنا اور کسی حق والے کے لیے اس کی آواز آگے پہنچانا، جس کے نتیجے کے اندر اس کو حق مل جائے، اور طریقہ بھی ایسا اختیار کیا کہ طریقہ جائز ہو، یعنی جس سے سفارش کر رہا ہے اس کی پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، اس کی آزادی میں کوئی خلل نہیں ڈال رہا، بلکہ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کام کرنے کی کہہ رہا ہے، اور وہ اپنی مرضی اور خوش دلی سے، اس کی پر کوئی دباؤ اس کے ضمیر کی پر نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے، تو یہ سفارش کا جائز طریقہ ہے۔ اور شفاعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ شفاعت سیئہ تب بنتی ہے کہ جب کوئی آدمی ایسے کام کے لیے سفارش کرے کہ وہ کام جائز نہ ہو، ناجائز کام ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے کسی عہدے کا اہل نہیں ہے، اس کے اندر اہلیت اور قابلیت نہیں ہے اس عہدے کی، لیکن اس آدمی کا جس سے جو سفارش کرنے والا ہے، اس کا وہ دوست ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا پڑوسی ہے، اور وہ اپنے اس تعلق کی بنیاد پر باوجود اس کے کسی معلوم ہے کہ یہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے سفارش کر رہا ہے، تو یہ سفارش کا غلط طریقہ ہے، کیونکہ ایسی صورت کے اندر وہ نااہل آدمی ایسے عہدے کی پر پہنچ جائے گا کہ جو اس عہدے کی قابلیت اور اہلیت نہیں رکھتا، اور اس سفارش کرنے والے کے سفارش کے نتیجے میں پہنچ گیا، تو پھر جو وہ گناہ کرے گا اپنی نالائکی کی وجہ سے، اس کے اندر سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا، سفارش کرنے والے کی پر بھی وہ بال پڑے گا۔ اور سفارش کا ناجائز طریقہ یہ ہے کہ سفارش جس کے لیے کر رہا ہے اس کے اندر تو اہلیت اور قابلیت ہے، لیکن جس کے پاس سفارش کر رہا ہے اس کی پر دباؤ ڈال رہا ہے، اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال رہا ہے، اپنے عہدے اور اختیار کا دباؤ ڈال رہا ہے، اور اپنے کسی اور وجاہت کا پریشر ڈال رہا ہے، اور وہ اپنی مرضی اور آزادی کے بغیر اس کے دباؤ کے اندر آ کر اس کا سفارش کی پر عمل کر رہا ہے، تو یہ سفارش کا ناجائز طریقہ ہے، کیونکہ سفارش کے نتیجے کے اندر جس طریقے سے جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کی رعایت ضروری ہے، اسی طریقے سے جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کی رعایت بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی آزادی کے اندر خلل نہ آئے۔ اور اس کی مثال حدیث شریف سے ملتی ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کسی کی باندی تھیں، اور اس نے جو ان کا آقا تھا اس نے ان کا نکاح کر دیا حضرت مغیث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چونکہ حکم یہ ہے کہ باندی سے اجازت لینے کا آقا پابند نہیں ہوتا، اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر بھی جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے نکاح کر لیا، اور وہ نکاح انہیں جبرن قبول کرنا پڑا۔ اور وہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ کو پسند نہیں تھے، تو پھر ایک موقع آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ کو اس سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی باندی کو آزاد کیا جائے تو اسے اپنے نکاح کو باقی رکھنے اور فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تو جب انہیں یہ مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے آزاد ہونے کے بعد اپنے نکاح کو فسخ کر دیا۔ اور ادھر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کو حضرت بریرہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور وہ اس پریشانی کے عالم میں روتے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت بریرہ کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو جائے، تو وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتی نہیں تھیں،
حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے، آپ سفارش کر دیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے سفارش کی اور فرمایا کہ اگر تم مجھ سے رجوع کر لو تو زیادہ بہتر ہے، اچھا نیک آدمی ہے اور وہ اس معاملے کے اندر پریشان بھی ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، پھر تو آپ کے حکم کے سامنے کوئی مجال نہیں ہے کہ انکار کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما اشفع، میں تو سفارش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر مجھے عذر ہے، میں اس کی اوپر عمل نہیں کرتی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ کل تک تو تم ہماری زوجہ کی باندھی تھی اور آج تمہارا یہ حالم ہو گیا کہ ہمارے مشورے اور ہماری سفارش کو نہیں مانتی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اسوہ حسنہ سے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ سفارش جہاں پر کی جا رہی ہے وہاں پر تھوڑا سا دباؤ بھی نہیں ڈالنا، جس کے ساتھ سفارش کی جا رہی ہے اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالنا، اس کے سامنے ایک موقع رکھ دینا ہے کہ یہ ایک موقع ہے کام کرنے کا، اگر آپ کام کر دیں تو آپ کو بھی بھلا ہوگا، ثواب ملے گا اور اس آدمی کا بھی کام ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آدمی کسی سے سفارش کرے تو اس کی آزادی کے اندر خلل نہ ڈالے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی آزادی دی ہے کہ ضمیر کی پر ذرا برابر بھی بوجھ نہیں ڈالا۔ ایک عام عورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سفارش فرماتے ہیں اور وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے آپ کی سفارش کی پر عمل کرنے میں عذر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ آج اگر کوئی مرشد اپنے مرید سے کہے یا کوئی استاد اپنے شاگرد سے کسی کی سفارش کرے اور وہ اس کی سفارش کو اہمیت نہ دے، اپنی آزادی کے ساتھ اپنے اصولوں کے مطابق کام کرے، تو لوگ اس سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اچھا بھی آپ ہمارے ماتحت ہو کر، ہمارے چھوٹے ہو کر ہماری بات کو نہیں مانا۔ تو یہ ضمیر کی جو آزادی ہے نا، یہ سب سے بڑی آزادی ہے کہ انسان کا ضمیر آزاد ہو اور وہ دینی اصولوں کے مطابق اور اپنے قاعدے اور ضابطے کے مطابق جو شرعی اصول ہیں اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے وہ عمل کرنا چاہے، اس کی پر کسی دوسرے کا کوئی پریشر نہ ہو، باپ کا بیٹے کی پر نہ ہو، مرشد کا مرید کی پر نہ ہو، استاد کا شاگرد کی پر نہ ہو، بڑے کا چھوٹے کی پر نہ ہو۔ یہ اس طرح کا ماحول، اس طرح کی آزادی جو ہے وہ یہ ضمیر کی آزادی کہلاتی ہے۔ تو یہ واقعہ اس لیے عرض کیا ہے کہ سفارش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے، ورنہ سفارش کرنے کا اگر طریقہ درست نہ ہو تو مقصد چاہے درست ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی انسان کو جو ہے نا اس کے اندر وبال اسے بھگتنا پڑتا ہے، گناہ اس کے اوپر ملتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں سفارش کی۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو سفارش کا حلیہ بگڑا ہوا ہے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر سفارش کی جو شکلیں رائج ہیں، ان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ سفارش کرنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ بنیاد یہ نہیں ہوتی کہ یہ اس کا حق بنتا ہے، اس کو حق ملنا چاہیے۔ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ مجھے کام پڑ سکتا ہے، اس سے میرا مفاد وابستہ ہے، لہذا اس کو ضرور کرائیں۔ تو اس چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں ہے، وہ میرٹ کی پر ہے یا نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس بنیاد کی پر سفارش ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ سفارش کسی دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں ہونی چاہیے بلکہ للہیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سفارش کے بدلے میں کوئی معاوضہ لینا، جس سے سفارش کی ہے، جس کی سفارش کی ہے، اس سے کوئی معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس کی سفارش کی ہے ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر انسان جو ہے نا وہ بوجھ ڈالتا رہتا ہے اور اس سے مختلف طریقے کے کام لیتا رہتا ہے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کے زیر بار رہتا ہے، اس کا زیر ممنون رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کے ایسے کاموں کو بھی کرتا ہے کہ جو کام درست نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے اور وہ اس سے کرواتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ سفارش کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے سفارش کرنے کی جو ہمارے ہاں شکلیں رائج ہیں، مثلا کسی جج کے ہاں کوئی کیس چل رہا ہے تو کسی ایک فریق کے جو رشتہ دار یا دوست یار ہیں یا پہنچ والے ہیں وہ اپنی طرف سے جج کی پر دباؤ ڈالیں گے کہ ہمارے فلاں فریق کا خیال رکھنا ہے، اور جو دوسرے فریق والے ہیں وہ اپنی طرف سے دباؤ ڈالیں گے، اپنے جو ہے نا ایک زور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جج ہماری طرف ہو جائے، جج کا فیصلہ ہماری طرف ہو جائے۔ یہ غلط بات ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ حق کی پر کون ہے، حق کی حمایت کرنی چاہیے۔
اسی طریقے سے اگر کسی کے ہاں مثال کے طور پر کوئی کسی جگہ ممتحن ہے اور وہ پرچے لے رہا ہے یا پرچے چیک کر رہا ہے، اس کے پاس پرچیاں اور فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں رول نمبر والے کا خیال رکھنا، فلاں رول نمبر والے کا خیال رکھنا، فلاں کے اچھے نمبر دینا۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس لڑکے کے اندر قابلیت بھی ہے یا نہیں ہے، قابلیت کی بنیاد پر جانچ پڑتال کر کے پھر اس کو دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے عہدہ جو اختیار رکھتا ہے، کسی عہدے کی پر کسی ملازم کو بھرتی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس فونوں کا اور کالوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اپنی اپنی رسائی اور پہنچ کے ذریعے سے اس تک پہنچتے ہیں کہ جی فلاں کا خیال رکھنا، فلاں کا خیال رکھنا، حالانکہ اس کے اندر یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ اس میرٹ کی پر پورا نہیں اترتا۔ تو یہ حق تلفیاں ہوتی ہیں دوسروں کی، اور اس کے اندر جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ مجرم اور اس کا گناہگار شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یشفع شفاعۃ سیئۃ، کہ جو بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، تو اس کو اس میں سے بھی وبال کا حصہ اس کے سر پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے کسی الیکشن میں اور اس کو ووٹ دینے کی باری آتی ہے، تو ووٹ کے بارے میں بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی جو مختلف حیثیتیں ہیں، ان حیثیتوں میں سے ایک حیثیت اس کی سفارش کی بھی ہے، کہ کسی امیدوار کے بارے میں جو آدمی ووٹ ڈال رہا ہے تو وہ اس بات کی سفارش کر رہا ہے کہ یہ اس کو یہ عہدہ دیا جائے اور اس کو اس کے معاملے اس سیٹ تک پہنچایا جائے، وہ اس کی سفارش کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں ووٹ کو جو ہے ایک دنیا داری کا کھیل سمجھا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برادری جس طرف ہوگی، فلاں برادری جس طرف ہوگی سارے اسی طرف ہوں گے، اور فلاں جماعت والے جو ہے نا اسی کو ووٹ دینی ہے، یا فلاں جو ہے وہ ہمارا رشتہ دار کھڑا ہے یا فلاں ہمارا محلے دار کھڑا ہے، بس اسی کی تائید کرنی ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس کے اندر بہت انسان کو سوچ سمجھ کر اپنی ضمیر کی آواز دوسرے تک پہنچانی چاہیے، اور آزادانہ طریقے سے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق رکھتا ہے اور اس کا اہل ہے، اس کے بارے میں سفارش ووٹ کے ذریعے سے اسے کرنی چاہیے۔ تو یہ سفارش کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کے دونوں پہلوؤں کو ارشاد فرمایا کہ اچھی سفارش اچھے طریقے پر کی جائے گی، اچھے مقصد کے لیے کی جائے گی تو ثواب میں ملے گا، اور اگر غلط سفارش کی جائے گی غلط طریقے پر، غلط مقصد کے لیے، تو اس کے اوپر انسان کو گناہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وعلینا البلاغ۔